حسین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام۔ خوش ہو کے دروشی پڑھے، شرف پرشیف ہے، رائیویٹ تو نہیں۔ صلاۃ والسلام وعلى آلك وآبائك وأصحابك وأزواجك وبناتك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ جس سے کھاری ہوئے شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سارا مسئلہ ہی نگاہ عنایت کا ہے۔ نگاہ عنایت پڑ جائے تو ممتاز حسین قادری، سارا مسئلہ ہی نگاہ عنایت پڑ جائے تو علم الدین، نگاہ عنایت پڑ جائے تو حضرت میاں شیر الربانی، نگاہ عنایت پڑ جائے تو حضرت میاں جمیل احمد صاحب، نگاہ عنایت پڑ جائے تو حضرت امیر المجاہدین۔ دم میں دم آ گیا، یہ مطلب ہے بیلیو ساچ ہے، سا آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی گل کی تھی، علماء تشریف فرمان حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان میاں مستفیض احمد صاحب شرف پوری نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ نے بڑی شفقت دے نال اور بندہ پروری فرماندے ہیں۔ احقر العباد نو حکم دیتا بندہ ناچیز حاضر ہے۔ جلیل القدر علماء تشریف فرمان تسی سنگی بیلی حضرت صاحب دے غلام، اعلیٰ حضرت نے بڑی اگے دی گل جا کے کی کہ جس طرف اٹھ گئی ساچ سا آ گیا۔ مطلب کی سوکھے ہو کے بندے کہنا جی لبیک علی جڑا جلسہ کرتے ہیں جڑی ریلی کرتے ہیں یہ دم خم کیوں ہے؟ اس کیا مطلب کیوں دم خم کیوں ہے؟ اچھا اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، یہ جب بھی نکلتے ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلتے ہیں، تو دم خم تو پھر ہوگا نا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے جی یہ بچوں کی جماعت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہا اے بھی یاد رکھی چلیا ابو جال نو مارنے والے بھی نکے نکے دو بچے ہی سر۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تقریر میں کر رہا ہوں، کہاں پہ آپ کی ٹانگ رہی شیران دے شہر اچ بیٹھے ہو تگڑے ہو کے کہو اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اکھیاں میٹ کے کمبل نہ لو، اکھیاں کھول کے مریا جائے، چپ رہ کے بھی مر جانا ہے، جلیو لبیک والے نال تر کے مریا جائے۔ تاجدار ختم نبوت تسی لاؤ ذرا نعرہ پتہ چلے زندہ بیٹھے ہیں یا نہیں۔ لبیک تاجدار ختم نبوت، ایسے بات ہوتی ہے نا، یہ محمد عربی کے شعر بیٹھے
بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لایا کرتے تھے شرف پور، سبحان اللہ، آج پھر نعرہ لاؤ زندہ باد دا تاکہ مرزائیاں دے پتے پھٹ جاون۔ اے ویسے ساڈا عقیدہ سبحان اللہ خوشبودار عقیدہ ہے، بھابیاں دا بدبودار عقیدہ ہے کہ قبریں کچھ نہیں ہوندا۔ میں کہ تیری گل مان لئیے کہ قبریں ہوندا کچھ نہیں ہے، خالی ہوندیاں قبراں تے سوالاں دے جواب تیرے پیو نے دینے۔ یہ ساڑھا خوشبودار عقیدہ ہے۔ بابا جی فرما کے کوئی 1000 سال بعد آکے بھی میری قبر دیتے لبیک دا نعرہ لائے گا، میں اندروں جواب دیا گا، تاجدار ختم نبوت۔ بچے نے شیر بیٹھے، حضرت میاں شیر ربانی تشریف فرما سامنے ایک مرزائی آ گیا گلاں کرن واسطے۔ آپ جدوں اپنے مخصوص انداز دے اندر بیٹھے اودے وال نگاہ پائی، فرمایا بولتا کیوں نہیں؟ انہیں کیا یہ حضرت میاں شیر ربانی بھی ہیں اور مجھے حقیقت میں شیر بھی لگ رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت نہ بولے صدقہ پینتن پاک دا صبح تو پہلے گونگا ہوئے، تاجدار ختم نبوت۔ سانو نہیں چاہیے ایسے سنی جنہوں نے بولنا ہی نہ آوے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اس گلے نو کی کرنا ہے؟ بات خطیبوں کی نہیں ہوتی۔ حضرت صاحب دے قدم ہزارہ خطیب بیٹھے ہیں جناب، بات خطیبوں کی نہیں ہوتی، بات نصیبوں کی ہوتی۔ میں عرض کیتا حضور میں وہ گنڈا سنگھ بارڈر دے کھول سن عشاء دے ٹائم عشاء اتھے پڑھی ہے قصور تو آگے من فرمان لگے تو آنے بس تسی تے انج بیٹھے ہو جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہو جنہوں نے فیڈر نہ ملیا ہوئے تو وہ بڑھا کے بیٹھے شیر بڑھ کے بیٹھ ہوئے آتے میرے استاد صاحب دا فرمان ہے بابا جی فرمان دسن کہ جتے جا کے دین دی قدر نہ کروا سکو تے بے قدری بھی نہیں کروانی۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ محرم شریف ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ امام حسین کیوں آئے جی میدان کربلا دے اندر؟ نظرانے تے سبحان اللہ نظرانہ تے کی شہبے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں جی ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، میں کیا میں نے پتہ ہے جڑا تسی کر دے ہو چھلے پا کے کڑے پا کے بے وضو ہو کے اسی بے وضو ہو کے کبھی بھی اہل بیت کا ذکر نہیں کیتا، اسی جدو بھی اہل بیت کا ذکر کیتا با وضو ہو کے تسی سال ہی صرف 10 یا 11 دن کرتے ہو، اسی 365 دن کے اندر مولا علی کا ذکر بھی کرتے ہیں تو صدیق اکبر کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کہنے تمہیں مسئلہ کیے ریپیٹ کم کر ایکو بھی کم کہنے تانوں کی مسئلہ ہے تسی جس ٹائم دیکھو صدیق 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 کر دیو میں کہہ دی وجہ ہے دو ہی گلن لمبی چوڑی تقریرہ میں نہیں آندیاں بات تقریروں کی بھی نہیں ہوتی ہے صرف بس مقدر دی گل ہے میں کہنا علی تاں چنگا لگدا ہے جے ماں چنگی ہوئے ابو بکر تاں چنگا لگدا ہے جے پیو چنگا ہوئے۔ تسی کی سمجھ دو تسی صدیق اکبر دے خلاف بولو گے تو تسی سمجھ دو مولوی بولن گے نہیں جنہیں نہیں بولنا نہ بولے مگر نقشبندی بے غیرت نہیں ہوتا۔ بیٹھ جائیں کیمرے والے سب دی کھچنی تصویر کھچ لو۔ زندہ باد جنہیں دا پیار اہل بیت دے نال امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اور مدینہ شریف کو جڑے مجدد پڑھے اعلی حضرت جنہیں دا پیار سکھا کے نہ اہل بیت دے نال کوئی دنیا دا دوسرا مسلک جم کے بھی نہیں کر سکتا۔ اور کیسے کیا بات رضا اس چمنستان کرم جدو لفظ ختم ہو جاؤں پھر بندہ کہتا ہے کیا بات لفظ یہ نہیں ہوتا داد دینا بندہ کیا بات اعلیٰ حضرت فرمانے نے تھے لفظ ہی موقع بس کیا بات رضا اس چمنستان کرم زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اے بخاری شریف دی حدیث ہے جی لوگ اے روٹی دا رولا نے جی سارا انہوں نے پتا ہے جی مجلس نہیں پڑھاں گے صحابہ نو گالا نہیں کٹاں گے پیسے کنے دینے
میں کہا مسئلہ کی ہے تو جدوں محرم آندا ہے، کوئی صدیق اکبر دے خلاف بھونکتا ہے، کوئی حضرت عمر دے خلاف، کوئی سیدہ عائشہ دے خلاف، کہتے ہیں یہ عبادت ہے، کہتے ہیں ہمارے مذہب میں عبادت ہے تبرہ کرنا۔ میں کہا سنو جی، میں اپنے کندھے تے بندوق رکھ کے گل کر رہا ہوں، حضرت سیدی تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب جدوں ڈاڑیاں تقریراں شروع کیتیاں نا جی مرزائیاں دے خلاف، تے اے گڈی دے اندر ملفوظات مہریہ شریف پئی ہے، ایتھے میاں علی صاحب ملفوظات مہریہ اگے ڈیش بورڈ دے اوتے ہونی تے آپ نے تقریراں شروع کیتی نا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے، اے صوفی ہوئے تے پیر مہر علی ورگا ہوئے، صوفی ہوئے تے حضرت داتا صاحب جیسا ہوئے، صوفی ہو تو حضرت مجدد پاک جیسا ہو۔ میاں خلیل احمد صاحب نے سارے نالوں پہلے فرمایا سی، فرمایا سلمان تاثیر نے پھٹے لگنے ہیں، اینو کسی عاشق نے پھڑکانا ہے۔ سانو وہ وقت یاد ہے کہ جس دن شرف کشید دے اندر بیٹھ کے اس مرد فقیر نے گل کی سی، اور اے پاکستان دے اندر مجدد پاک دی ذات پاک دے ہوتے جتنا کم حضرت میاں فخر المشائخ نے کیتا کسی اور نے نہیں کیتا۔ حضرت اے پیر مہر علی شاہ صاحب دی کتاب نے جناب ملفوظات مہریہ یہ صفحہ نمبر 118 تے آپ لکھ دیں، اور ان کے جو حضور کیڑے پاسے ٹور پہ ہو جناب، بیٹھو بس نظرانے آ رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، تانوں کی لگیا؟ آپ نے فرمایا عقائد متواترہ اور اسلامیہ پر حملہ ہو اور مہر علی اندر بیٹھا رہے، فرمایا عقائد متواترہ ناموس رسالت کے مسئلہ ہی بڑا آگے دائے، فرمایا عقائد دینیاں عقائد متواترہ اسلامیہ پر حملہ ہو جائے اور مہر علی اندر بیٹھا رہے، فرمایا ایسی بے غیرتی مہر علی نہیں کر سکتا۔ مجدد پاک جناب ہو علامہ اقبال پہلے پیروں فقیروں نہیں سی منتا، ایک باری حاضری دیتی مجدد پاک نے پھر کہندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر، بہت کم نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے اور تلے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے، گردن نہ جھکی جس کی بتی پہلوان آئے سران شریف اندر حضرت مجدد پاک دی تو گردن نو پھاڑ کے ایک انج کرن دی، آپ انج ہو کے بیٹھ کے بس اپنی حالت دے بتی پہلوانوں نے مل کے انج کرن دی کوشش کی تھی، آپ دی گردن انج بھی نہ ہو سکی۔ انہوں نے پوچھا کیڑی سردائی کھاندے ہو، کیڑے بادام کھاندے ہو، کیڑا کشتہ کھاندے ہو کہ اسی بتی پہلوان مل کے ایک مسجد مولوی دی گردن انج نہ کر سکیا، اسی نہیں کر سکے۔ فرمایا سردائیاں نہیں پیندا لیکن میں نور الحق قادری نہیں ہاں، قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ۔ امام حسین کیوں آگے جی آستان عالیہ مدینہ شریف چھوڑ کر، آستان عالیہ مسجد نبی شریف چھوڑ کے ایک نماز پڑھو تے 50,000 نمازوں دا ثواب ہے۔ ویسے اہل عشق نے تے لکھیا کہ مکہ چ لاکھ نماز دا ثواب ہے تے مدینے 3 لاکھ دا ثواب ہے، کیونکہ وہ محبوب کا شہر ہے نا، محبوب کا شہر ہے نا۔ اچھا محبوب کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اشفاق صاحب پی ٹی وی دے ہوتے پروگرام کرتے سن، پرانے لوگ جانتے ہوں گے ڈاکٹر اشفاق زاویہ لے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ مسئلہ نہ سمجھ آیا کہ محبوب کس کو کہتے ہیں، میں بڑیاں انگریزی دیاں تے فارسی دیاں کتاباں پڑھیاں لیکن مسئلہ حل نہ آیا کہ محبوب کس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک بندے نے کہا کہ او مینار پاکستان جاؤ تے اوتھے ایک بابا چھتری اللہ بیٹھا نے، وہ تانوں دسے گا محبوب کس کو کہتے ہیں۔ بابا چھتری والے ذات کے سید ہیں، سید سلامت علی شاہ صاحب، اور آزاد کشمیر سے آپ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، چاہ بڑھاندے رہندے سے بعد نال پھینٹا مار چھڑے، جنہیں نہ پیتی پھینٹا مار چھڑے، کیوں نہیں پیندا تو پیئے گا، زبردستی پلانا، فقیراں دی نشانی ہوندی لنگر چلدا رہندا ہے۔ تے او ڈاکٹر صاحب چونکہ ممی ڈیڈی وہ انکل تھے تو ٹائی ٹوئی بھی پہنی ہوئی، پتلون بھی اور شرٹ بھی پہنی ہوئی، آئے تو دیکھا وہاں درویش فقیر بیٹھے ہوئے ہیں چوکیوں پر بیٹھ کر تو چائے کھلے پیالے میں پی رہے، پیچھے ہو کے بیٹھ کے۔ تو حضرت جو بابا چھتری والے بہت کم گفتگو کرتے تھے،
ان کی نظر پڑی تو دیکھ کے کہنے لگے جگہ بناؤ، ڈاکٹر اشفاق کو آگے بٹھاؤ۔ ڈاکٹر اشفاق آگے بیٹھ گیا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا جی، ان کو یہ دلوں میں پھرتے رہتے ہیں کہ کون کیا سوچتا ہے اس میں۔ خود علامہ اقبال فرمانے نے میرے کول آ گیا ایک دہریہ بے دین کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ علامہ اقبال 3 دن تک انہوں سمجھاندے رہے کہ خدا ہے خدا ہے، مگر وہ فلسفی تھا، بے دین تھا۔ انہوں نے کہا میرا کہاں چٹا ہی ہے۔ 3 دن تو بعد ٹانگے سے بٹھایا لاہوروں علامہ اقبال نے اور شرح الشیخ لے آئے۔ اگے حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے، آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ تو آئے ہو کی مقصد ہے تہاڈا۔ وہ جڑا نہیں سی منتا نا انہوں کول بٹھایا تے کول بٹھا کے تو جی کان دے اوتے نا تھپکی مار کے تے ایک گل کہی، فرمایا بیلیا سچ سچ دس تینوں رب نظر آیا کہ نہیں آیا؟ بس تڑپ کے کہنے لگے حضور پہلے پوری دنیا وچ نظر نہیں سی آندا، ہن رب دے جلوے تہاڈے حجرے وچ نظر آ۔ علامہ اقبال بھی اج کمے جی جو مچھلی پانی تو بغیر کم دے پہلی باری حضرت صاحب نے دیکھ کے شعر لکھیا۔ علامہ فرمانے لگے کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ آپ نے فرمایا انہوں کول بٹھاؤ، ڈاکٹر اشفاق صاحب کول بٹھا کے پہلی ملاقات ہے تو دیکھ کے فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب آپ ہی وہ آدمی ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے کہ محبوب جس کو کہتے ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے پیروں تھلے چوکی بھی نکلی زمین بھی نکل گئی، اے بابے نو کنے دسیا؟ اساں نیکاں دی محفل چوں اے راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ اساں نیکاں دی محفل چوں اے راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ نہ تخت و تاج میں ہے نہ نشکر و سپاہ میں ہے، جو بات رد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا، کیا چاہیے تھا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ حضرت صہیب رومی آ کر کہنے لگے میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہوں، میں کلمہ پڑھوں تو حضور اسلام مجھے کیا دے گا؟ فرمایا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے۔ غلاموں نے کون پوچھتا ہے؟ فرمایا حضرت صہیب رومی حضور کی مسجد کے امام ہے، فاروق اعظم کا جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا اور غلام ہے۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی بابا چھتری والے فرمانے لگے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اور اردو میں کہنے لگے لکھو تمہیں بتاؤں محبوب کس کو کہتے ہیں۔ کاغذ پینسل لائے ہو؟ کہ جی لائے۔ فرمایا لکھو محبوب اس کو کہتے ہیں جس کی خاطر رب نے ساری دنیا بنا ڈالی ہے۔ اللہ والے دیا گلہ جی سبحان اللہ، لکھاں سلام ہے۔ ایسے جی مجدد پاک 32 پہلوان مل کے جناب آپ دی گردن ہے جنہ کرتے ہیں، طاقت کدھروں آئی ہے؟ فرمایا حضور کا نام ہے، حضور کا غلام ہے، بس اور یہ ساری طاقتیں حضور کی بات۔ اور اللہ کا شکر ہے جی ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمارے دل میں اہل بیت کا پیار بھی رکھا ہوا ہے اور صحابہ کا پیار بھی رکھا ہوا ہے۔ یعنی سنی بے ادب بھی کر سکتا ہی نہیں ہے، سنی بے ادبی نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح دا نہیں مننا جس طرح دا وہ 10 دن دے اندر مننا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ جو ہی محرم آتا ہے کوئی ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتا ہے، کوئی سید عائشہ کو، اور سانو کہندے ہیں ہاتھ ہلا رکھو۔ میں کہا او گالاں کڈ رہے ہیں، سانو کہندے ہیں ہاتھ ہلا رکھو۔ تو کتھوں بے خیرتی دا دھنیا پیتا ہے، سانو کہندے ہیں ہاتھ ہلا رکھ۔ جان حضرت پیر سید میری شاہ صاحب ان کا حضور بڑی سخت، ایک تو آ کر کہنے لگے حضور میں آپ کا بڑا مخلص مرید ہوں، کیڑے کم وچ پے گئے؟ آپ نے فرمایا تینوں تے بھی نہیں پتہ اخلاص دا مطلب کی ہوندا ہے، نکل جائے۔ انہیں کہ حضور پھر نال جے کوئی سخت تقریراں کرنی ہے نا تے نال کوئی گارڈ شارڈ بھی رکھتا ہے، پتہ نہیں ہوندا۔ آپ نے فرمایا ہم نے رکھا ہوا ہے، ہمارا محافظ ہے کوئی۔ اس نے کہا کون؟ فرمایا بڑے پیر، بڑے پیر 11ویں والے اس اعظم۔ پھر آپ نے ایک شعر لکھا ہے اپنی پٹواری زبان میٹھی زبان ہے، آپ نے فرمایا اے منو کہندے مرزائی پھڑ لین گے، مرزائی حملہ کرا دین گے، انج ہو جائے گا، انج جائے گا۔ آپ نے فرمایا رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے، رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے، پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا، تیرے مڈ قدیم دے پردیاں نو لوکی خوف دستے چپڑا سی۔ میں چپڑا سی نے کی کرنا؟ سبحان اللہ۔
میں نے کہا کیوں گالیاں دیتے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں عبادت ہے. میں حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پردادا مرشد ہیں جی. میں آپ کی روح پاک سے اور حضرت امیر المجاہدین کی روح پاک سے داتا صاحب کے صدقے سے یہ بات میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں. کوئی پوچھے تو میرا نام مولوی حسن اللہ نقشبندی ہے جی. ماڑا جا میں داتا صاحب دا ایک ملنگ ہے جی. میں نے کہا اگر تمہارے مذہب میں حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو اور حضرت عائشہ کو گالیاں دینا عبادت ہے تو میرے مذہب میں تمہیں کافر کہنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. یہ میں ہے ایسے پیو نو گالیاں کڈے تے بندہ چپ ہو کے بیٹھا ہوئے لوگ کہیں گے پیو دا ہی نہیں ہے، اے پیو دا ہی نہیں ہے. تے سارے دے سامنے تے پیو نو اگلا گالیاں کڈ رہے طریق رہے تے کر بھی کچھ نہیں سکتا. اسی صحابہ دے بھی غلام. ویسے صحابہ دی شان اسی کی بیان کرنی ہیں. جڑے صحابہ دے دشمن ہیں اسی 6-6 گھنٹے تقریراں کر کے او کام نہیں کر سکے جڑا مجدد دے اس جملے دے کیتا اور دور دور کو تے او مالکاں نو پے گئے ہو. کہتے ہیں یہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے. ساڈا نقشبندیہ دا امام ہے جی. انج مسجد نبی شریف دے اندر امام حسن مجتبی داخل ہوئے تو یہاں اگر سید بادشاہ آ جائے میاں صاحب فرمائیں گے جاؤ دو بیلی لے آؤ جی شاہ صاحب نو رستہ بڑھاؤ. حضرت قبلہ میاں صاحب خود تشریف لے جائیں گے. بڑے شاہ صاحب آ گئے تو امام حسن مجتبی 9-10 سال کی عمر ہے. آپ مسجد نبی کے دروازے پر تشریف لائے. صدیق اکبر خود گئے اور پھر زمین پر صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ بھی رکھے اور دونوں گھٹنے بھی رکھے اور کہا کہ حضور میرے کندھوں پر بیٹھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی ایران تو نہیں پڑھے, اسی جامع نظامیہ تو پڑھے اور بابا جی دے قدمے وچ بیٹھ کے پڑھے. او کیڑا عقیدہ ہویا کہ بندہ پیسے لے کے عقیدہ بدل چھڑے. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نام. شکر کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لبیک کا نور عطا فرما دیا ہے, لبیک کی جماعت عطا فرما دی ہے, جس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک نہ ایک دن حضور کا نظام تخت پر آنا ہی آنا ہے. ایسے صدیق اکبر بیٹھے اور حضرت امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور ایسے ہی لے کر آئے تو حضرت مولا کائنات کھڑے ہیں اور مولا کائنات مسکرا رہے ہیں. اچھا ویسے کسی کے نال تعلق ٹھیک نہ ہوئے تو لوگ اپنے بچوں بھی کہنے خبردار جے ادھر جائیں, خبردار جے ادھر جائیں. تو بخاری شریف کی حدیث ہے مولا علی کھڑے اور وہ علی جو یضحک, مولا علی یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اور صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں علی خدا دی قسم ہے حسن پاک دی شکل تواڈے نال نہیں ملدی, اے تے رسول اللہ نال ملدی ہے. آپ خوش قسمت ہیں, اللہ نے آپ کے دل میں اہل بیت کا پیار بھی رکھا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں اور میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. پہلے وقتوں میں جڑا بھی سفر کرتا سی انہوں پتہ ہوندا سی اے ستارہ فلانے ملک دا ہے, اے ستارہ جویں اج گوگل دے اوتے لوکیشن آ جاندی ہے, اسی کسی نوں کرنٹ لوکیشن بھیجنے انہوں پتہ ہوندا ہے او پھر موڑ بھی دستی ہے تے 6 کلومیٹر تے 7 کلومیٹر تے سجے تے کھبے تے سارا ستارے ہوتے تھے, وہ بتاتے تھے یہاں سے ادھر جانا ہے یمن آ جائے گا, ادھر جانا ہے شام آئے گا, ادھر جانا ہے مصر. وہ سیارے 7 سیارے ہیں جی. فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جڑا بھی یہ سوار ہوئے گا پار لنگ جائے گا. کی مطلب ہے؟ فرمایا جنہیں جنت ہی جانا ہے او دیکھو نقشہ ابو بکر صدیق کا ہونا چاہیے تے چپو مولا حسین کا ہونا چاہیے. انہوں کیڑا رول ہے جی جے دل دے اندر اہل بیت بھی ہے. صاحب اعلی حضرت بات ختم کر کے جی میری بھی بات ختم ہے جی. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر. آپ تو نظام مصطفیٰ کے لیے ہم نے محنت کرنی, پتہ نہیں زندگی کتنے ختم ہو جائے. کہنے آنا ہے جی اتنی بارشیں ہوئیاں کوئی قبرستان تک کوئی پھیرا نہیں لگا, اندر سلیپاں ٹوٹیاں, کفن ختم ہوا ہے, اندر ہے ہی کچھ نہیں. جتنی زندگی رہ گئی جی حضور دے نال وفا کرو اور پھر جڑا حضور سادہ سا ہے اصول زندگی اپنا کوثر جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو. صدیق اکبر نے اپنے والد گرامی میں چنڈ مار چھڑی, انہوں نے والد جی مسلمان نہیں سن ہوئے. اسباب النزول میں امام باہدی نے لکھا چنڈ ماری, اب دا پیو زمین تے ڈگ گئے.
ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو حضور دی بارگاہ شکایت لا کے پاویں پیو کافر ہے لیکن چانڈ ماری. صدیق اکبر نے حضور نے بلایا اور فرمایا کیوں چانڈ ماری؟ آپ نے عرض کیا واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ. یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ کو تھپڑ اس لیے مارا کہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اتار دیتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ نے واضح اصول دسن کہ حضور پیو باد ہی سانو نہیں پتا کون ہے. بس میرے کو تلوار ہونی میں دوڑ لا دینی سی. حضور میں آپ کے خلاف گل نہیں سن سکتا. یہ ہے نا جی بات. سب سے مقدس رشتہ سامنے آیا اور کہا یا رسول اللہ تلوار ہوتی میں نے گردن اتار. اس لیے لوگ پوچھتے بابا جی سخت کیوں تھے بابا جی سخت کیوں تھے. میں کہتا ہوں عشق ہویا ہوئے تینوں سوال کرنے دی لوڑ ہی نہیں. سبحان اللہ. تینوں جس دن عشق ہو جائے گا تو بھی سخت ہو جائے گا. ہاں نرمی اپنوں کے ساتھ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. غزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام کے لیے حضور کے دین کے لیے دن رات محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہاں پیرانوں بھی لکھاں سلام جڑے پیر حضور دے نظام دی گل کر دے. انہاں دے مریدانوں بھی لکھاں سلام جڑے حضور دے نظام دی گل کر دے. انہاں ورکرانوں بھی سلام جڑے بابا جی دے مشن نو اگے لا. اور کوئی یہ سمجھے کہ میں بابے نال نہ ٹر رہا تے بابے دا مشن نہیں یہ ٹینشن نکال دو. اے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے دو پلو نے. ایک بابا جی دے ہاتھ تے دوسرا رسول اللہ دے ہاتھ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. آپ دوستاں نے بڑی محبت دے نال محفل شریف دا اہتمام کیتا اور تشریف لے کے آئے ہو. اللہ تعالیٰ محفل شریف کروان والے دی خیر فرمائے آن والے دی خیر فرمائے. مرن تو پہلے اللہ تعالیٰ سنو سارے حضور دی عزت دے پیرا دین دی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. کوئی دوست نہ جائے انتظامیہ